بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ربی بک نستنصر علی انفسنا آمین۔ دعائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 201 میں شامل ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ طالبات، میں رضوانہ سعید ڈویژن پبلک اسکول اینڈ انٹرمیڈیٹ کالج لاہور کے شعبہ اردو سے آپ سے مخاطب ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے پورا یقین ہے کہ آپ لوگ بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بہت جلد انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ ہمارا اسکول آپ کی مسکراہٹوں، آپ کی شرارتوں سے بھر جائے گا اور ہم سب ایک دوسرے کی صحبت سے پوری طرح لطف اندوز ہوں گے انشاءاللہ۔ آج آپ کی خدمت میں پیش ہے جماعت ششم کے لیے درس ششم، جو کہ آپ کو یاد ہوگا ہماری نعت کے باقی ماندہ اشعار کی تشریح پر مشتمل ہے۔ یہ ہمارے پچھلے درس کا ایک جاری حصہ ہے۔ تو چلیے ہم اپنے کام کی طرف بڑھتے ہیں اور بسم اللہ کرتے ہیں۔ جی، اس وقت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نعت کا 5واں شعر۔ مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کا شیر و شکر کرنے والا۔ مفاسد خرابیاں، فسادات، جو بھی جھگڑے انسانوں کے درمیان ہوتے ہیں، اور زیر و زبر کرنا تہ و بالا کرنا۔ قبائل لفظ قبیلہ کی جمع ہے اور شیر و شکر سے مراد ہے ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ گھل مل جانا، گہری دوستی ہونا، ایک بہت قریبی تعلق۔ اس شعر میں مولانا الطاف حسین حالی فرما رہے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے ایک طرف تو دنیا توحید کے نور سے روشن ہوئی اور دوسری طرف جھگڑے اور فسادات کا خاتمہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کا پیغام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے قبیلوں کو جو صدیوں سے جنگ و جدل میں مصروف تھے باہم ایک کر دیا اور اسلام کے رشتے میں باندھ کر بھائی چارے کی ایسی مثال بنا دیا جو تاریخ میں اور کہیں نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن بھائی بھائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری مسلمان قوم کو جسد واحد قرار دیا جس کے ایک حصے میں تکلیف پورے جسم کی بے چینی کا سبب بنتی ہے۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ پیارے بچوں، یہ ہے نعت کا 6واں شعر۔ ہرا سے مراد ہے وہ غار جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے عبادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ آج بھی یہ غار موجود ہے اور بوسہ گاہ خلائق ہے۔ لوگ نہایت محبت اور عقیدت سے وہاں حاضر ہوتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ اس غار کی زیارت کرتے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کو، ان کی قربت کو محسوس کرتے ہیں۔ سوئے قوم، قوم کی طرف، قوم کی جانب۔ نسخہ کیمیا، اس سے مراد ایسی دوا جو بہت کارگر، بہت مفید۔ لیکن اس شعر میں نسخہ کیمیا سے مراد ہے قرآن پاک، جس کا نزول غار ہرا میں شروع ہوا تھا، اور یقیناً یہ ایسی کتاب ہے جس نے قوموں اور انسانوں کی حالت کو بدل دیا، ان کے دلوں کو کفر سے اسلام کی طرف موڑ دیا، ان کی حالت یکسر تبدیل کر دی۔ اور بے شک اس کتاب میں ہر مسئلے کا حل، ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ تو ہمارے لیے سب سے کارگر دوا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا یہ عظیم کلام ہی ہے۔ اس شعر میں مولانا الطاف حسین حالی فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے قبل غار ہرا میں عبادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ اسی مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء کے مرتبے پر فائز کر کے اپنے پسندیدہ دین سے سرفراز کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہلی وحی کے پیغام کو انسانیت تک پہنچایا۔ غار ہرا میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کے نزول کا آغاز ہوا، اور یہ قرآن مجید فرقان حمید وہ نسخہ کیمیا ہے جس نے انسانوں کی زندگی کو مکمل طور پر بدل دیا۔ گناہوں کے دلدل میں ڈوبے ہوئے لوگ تباہی کے دہانے پر تھے اور قریب تھا کہ وہ اس میں جا گرتے، مگر قرآن مجید کی تعلیمات نے انہیں نیکی کا درس دیا جو ان کے لیے امرت تھا، اور ان تعلیمات نے ان لوگوں کو اس زندگی کا بتایا جو ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ مصر خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ اس وقت آپ کے سامنے ہے نعت کا 7واں شعر۔ مصر خام کچا تانبا، یعنی وہ دھات جو ابھی خالص نہ کی گئی ہو، اور کندن خالص ترین سونا، کھرا صاف خالص، کھوٹا گندا میلا۔ اس شعر میں مولانا الطاف حسین حالی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہالت کی تاریکی میں ڈوبی انسانیت کو اسلام کے نور سے منور کیا، اور انہیں ایسے توحید پرست اور مہذب بنا دیا جیسے خام دھات کو بھٹی میں پگھلا کر سونا بنا دیا جاتا ہے۔ دنیا داری کی غلاظتیں ہمارے ایمان کو دھندلا دیتی ہیں، جیسے آئینے پر گرد پڑنے سے عکس صاف نظر نہیں آتا، اسی لیے صاف کو میلے سے جدا کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اسلام کی آمد سے بھی یہی ہوا کہ معاشرہ پاک صاف اور کھرا ہو گیا۔ پیارے بچوں، اس وقت آپ لوگ ملاحظہ فرما رہے ہیں نعت کا 8واں شعر۔ عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا، عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دے بس ایک آن میں اس کی کایا۔ عرب وہ علاقہ جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔ قرن صدی، زمانہ، اور قرنوں سے مراد ہے بہت مدت، ایک طویل عرصہ۔ جہل، جہالت، لا علمی، تاریکی، پلٹ دی، تبدیل کر دی، حالت بدل ڈالے۔ آن ایک لمحہ، پل بھر، اور کایا حالت۔ اس شعر میں ہمارے شاعر مولانا الطاف حسین حالی فرما رہے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر و شرک کو ختم کر کے انسانیت کو اللہ کی وحدانیت کا سبق پڑھایا، اور عرب جو کئی زمانوں سے جہالت کے اندھیروں میں غرق تھے اور اللہ کو بھول کر بتوں کو اپنا خدا مان بیٹھے تھے، طرح طرح کی برائیوں اور شرک میں مبتلا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس چند سال کے عرصے میں اس قوم کی حالت کو بدل دیا، اور وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بن کر اللہ کے پیارے اور دنیا میں نامور ہو گئے۔ اور میرے ننھے منھے طالب علم دوستوں، اس وقت آپ کے سامنے ہے نعت کا شعر نمبر 9، یعنی اس نعت کا آخری شعر۔ رہا ڈرنا بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ بیڑا جس کو آپ آسان الفاظ میں بڑی کشتی یا بحری جہاز کہہ سکتے ہیں۔ موجے بلا آفت، مصیبت، طوفان، کوئی بہت بڑی تکلیف، اور ادھر سے ادھر رخ پھر جانے سے مراد یہ ہے حالت بدل جانا، یعنی وہ لوگ جو ابتدا میں اسلام کے اور مسلمانوں کے سخت دشمن تھے، بالآخر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ان کے دلوں میں محبت پیدا ہوئی اور وہ اسلام کے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ساتھی بن گئے۔ اس شعر میں مولانا الطاف حسین حالی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے انسان ایک ایسی کشتی کے مسافر بن چکے تھے جو تباہی کے بھنور میں پھنسی ہوئی تھی اور جہالت کے اندھیرے میں غرق ہونے کو تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کشتی کے ناخدا قرار پائے اور اس کی راہبری اور رہنمائی کر کے اسے درست سمت میں موڑ دیا۔ اب امت مسلمہ کی اس کشتی کو کسی تباہی اور طوفان کا ڈر نہیں، کیونکہ تمام مخالف ہواؤں کا رخ بدل چکا ہے۔ اب ہواؤں کا رخ اسی سمت میں ہے جس سمت میں یہ بیڑا محو سفر ہے۔ پیارے بچوں، آپ سب کے لیے ایک حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ ہم نے آج الحمدللہ نعت کی تشریح مکمل کر لی ہے۔ اب آپ لوگوں نے اس تشریح کو سمجھنا ہے، اس کو یاد کرنا ہے اور اس کو لکھنے کی تھوڑی بہت مشق جاری رکھیے تاکہ آپ کی املا کی غلطیوں پر قابو پایا جا سکے۔ انشاءاللہ ہمارے اگلے درس میں نعت کے مشقی کام کی تکمیل کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ سب سے اجازت، آپ سب کے لیے دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔